بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم شیخ حامد ولی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ شیخ حامد ولی جو اپنے پیارے لقب سومنجو بابا سے مشہور ہیں، ایک قابل احترام اسلامی اسکالر، سنیاسی اور صوفی استاد تھے، جنہوں نے 14ویں اور ابتدائی 15ویں صدی کے دوران اناطولیہ میں ایک لازوال روحانی میراث چھوڑے۔ وہ 1331 میں کیسری میں پیدا ہوئے، جو وسطی ترکی کے ایک تاریخی شہر میں ہیں، جو اپنے اسلامی علمی اور روحانی ورثے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر طور پر سومنجو بابا کا سلسلہ نسب تھا، اور چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے خود کو اسلامی علم، روحانیت اور مسلم کمیونٹی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسے اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے مشہور تعلیمی مراکز میں لے گئی۔ اس نے شام، دمشق، تبریز اور اردبیل کا سفر کیا، جو اپنے علماء اور صوفی احکامات اور فکری زندگی کے لیے مشہور تھے۔ ان ابتدائی سالوں نے اسلامی علوم، قرآن، تفسیر، فقہ، علوم حدیث اور خاص طور پر تصوف، تزکیہ نفس اور اللہ سے قربت کا اندرونی راستہ ان کی مہارت کو تشکیل دیا۔ سیکھنے کے اس وسیع دور کے بعد وہ اناطولیہ واپس آئے، جہاں انہوں نے اپنے روحانی مشن اور تعلیمات کا آغاز کیا۔ سومنجو بابا بالآخر برسا میں آباد ہوئے، جو ایک پھلتا پھولتا عثمانی شہر اور سلطان بایزید اول کی تحت سلطنت کا دار حکومت بن گیا تھا۔ جب 15ویں صدی کے اوائل میں بروسا اولو کامی عظیم الشان مسجد مکمل ہوئی، تو سلطان نے ان کے گہرے علم اور تقوی کو تسلیم کرتے ہوئے شیخ حامد ولی کو وہاں تدریس کے لیے مقرر کیا۔ یہ سومنجو بابا کی زندگی کا ایک اہم لمحہ تھا، جب انہوں نے لوگوں کو اسلام کا خارجی اور باطنی دونوں پہلوؤں کی تعلیم دینا شروع کی۔ وہ نہ صرف اسلامی تصوف کے بارے میں اپنی گہری فہم کے لیے جانے جاتے تھے، بلکہ اپنی شاندار عاجزی، روحانی بصیرت کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ یہ برسا کی عظیم الشان مسجد کی افتتاحی تقریب کے دوران تھا کہ سومنجو بابا نے تفسیر اور روحانی حکمت پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدائی باب کی 7 مختلف طریقوں سے تشریح کر کے علماء اور عام لوگوں کو حیران کر دیا۔ تاہم علم کے اس عوامی نمائش نے اسے شہرت دلائی، جس سے اس نے جان بوجھ کر گریز کیا۔ عاجزی کے عمل میں اور اپنے روحانی مرتبے کو چھپانے کے لیے انہوں نے روٹی پکا کر اور بیچ کر ایک معمولی زندگی گزارنے کا انتخاب کیا۔ ایک ایسا عمل جس نے اسے سومنجو بابا کا نام دیا، جس کا مطلب ہے روٹی کباب۔ اس کی روٹی بیچنا محض روٹی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے قریب رہنے اور خاموشی سے ان کی خدمت کرنے کا ذریعہ تھا۔ محمد اور گہری عقیدت کے اصول میں انہوں نے بہت زیادہ پہچان حاصل کرنے کے بعد برسا چھوڑ دیا اور وسط انطولیہ میں واقع ایک شہر اکسرے میں ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے اپنا روحانی کام زیادہ ہوشیاری سے جاری رکھا اور ان متلاشیوں کی رہنمائی کی جو اس کے پاس رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ ان کے سب سے قابل ذکر طلباء میں مولانا فناری تھے، جو ابتدائی عثمانی شیخ الاسلام چیف اسلامی ویلی جو فقہ میں سے ایک تھے، اور اناطولیہ کے سب سے زیادہ بااثر صوفی سنتوں میں سے ایک بن گئے اور بیرمیہ آرڈر کے بانی تھے۔ سومنجو بابا کا اثر صرف تدریس تک محدود نہیں تھا، وہ ایک عقیدت مند باپ بھی تھے، جس نے اپنے بچوں کی روحانی راہوں کی پرورش کی۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے اپنے بیٹے یوسف کی بابا کو اکثرے میں چھوڑ دیا، اور ایک اور بیٹے حلیل طبی کو اپنے ساتھ مکہ کی زیارت پر لے گئے۔ حج مکمل کرنے کے بعد وہ اناطولیہ واپس آئے اور اکسرائے میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ اسی شہر میں شیخ حامد الولی نے اپنی بقیہ زندگی عبادت، تدریس اور اپنی برادری کی خدمت میں گزاری۔ ان کا انتقال 1412 میں اکسری میں ہوا۔ اپنے پیچھے عاجزی، علم اور گہری روحانیت کی معراج چھوڑ گئے۔ ان کی آخری آرام گاہ اکسرے میں ہے، جہاں ان کا مزار تربی زاہرین اور
روحانی متلاشیوں کے لیے ایک نمایاں مقام بن گیا ہے۔ یہ مزار سومنجو بابا مسجد اور کمپلیکس سے ملک ہے، جو ان کی یاد اور میراث کے احترام کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ اصل مقبرہ ان کی تدفین کی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ موجودہ دور کے ڈھانچے اور کمپلیکس کو صدیوں سے مقامی حکام اور مذہبی اداروں نے خاص طور پر اکثر کے لوگوں کے تعاون سے تیار کیا اور برقرار رکھا، جو سومنجو بابا کے لیے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ آج سومنجو بابا کمپلیکس میں نہ صرف ان کا مزار ہے، بلکہ ایک مسجد، ایک لائبریری اور مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے دیگر سہولیات بھی موجود ہیں۔ یہ ایک روحانی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں ان کی تعلیمات نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ زائرین ترکی اور اس کے بحر سے ان کے مقبرے پر تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، آشیرواد حاصل کرنے کی اور ولی کی سادہ لیکن گہری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں، جنہوں نے شہرت پر عاجزی کی ترجیح دی اور دوسروں کو الہی محبت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے زندگی گزاری۔ سومنجو بابا ترکی کی اسلامی تاریخ کی سب سے محبوب روحانی شخصیت میں سے ایک ہیں۔ ان کی تعلیمات، کردار اور طرز زندگی صوفی اقتدار کی جوہری کی نمائندگی کرتی ہے۔ شائستگی، خدمت، علم اور اللہ کی طرف اندرونی سفر، اس کی میراث نہ صرف ان کے مزار کی فن تعمیر میں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی قائم ہے، جو ان کی زندگی سے متاثر ہو کر تصوف کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کل ہم ساری ابن المخلص السقطی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔